ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہدام جنت البقیع کا واقعہ تو ہو گیا، اب کیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس واقعے کو مزید اچھالیں اور مزید تفرقہ پیدا کریں، مزید اختلاف انتشار پیدا کریں کہ تم نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ان پر لعن طعن کریں؟ کیا یہ طریقہ ہونا چاہیے، یا یہ کہ صلح و صفائی سے رہیں، مسالمت آمیز طریقے سے رہیں کہ صحیح ہے، ہونا تھا ہو گیا، اب جو ہے وہ مسلمان کم از کم آپس میں نہ لڑیں؟ کیا یہ طریقہ ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اور یہ سوالات اب کی جنریشن کرتی بھی ہے کہ اب کیا ضرورت ہے ہمیں ان ساری باتوں کو اکھاڑنے کا، گڑے مردے اکھاڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ اب ہو گیا واقعہ ہو گیا، اب وہ نہیں بنا رہے تو کیا ضرورت ہے کہ ہم بلا وجہ احتجاج کریں، اپنا وقت ضائع کریں اور اپنی توانائیاں لگائیں؟ کیا ضرورت ہے ہمیں؟ تو صحیح ہے، خاموش رہنا یا اتحاد کا مظاہرہ کرنا یا آپس میں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا یہ اسلام کی تعلیمات میں ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے، ایک تو یہ کہ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ کس قدر زیادہ ہیں اتحاد کے بارے میں، وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کا مظاہرہ کیا بھی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں نہ لڑیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ سامنے والے بھی وہ ہیں کہ جو بہت خوش اخلاقی سے، خوش اسلوبی سے ہمارے پاس آ جائیں گے، گلے لگ جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، جو معاملہ ہونا تھا وہ ہو گیا، اور اب ہم بھائی بھائی ہیں، اور ہم نہ ایک دوسرے کو ماریں گے، نہ ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، نہ سب و شتم کریں گے۔ وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ مسلسل قبروں کو، ہمارے تاریخی مقامات کو توڑ رہے ہیں، جتنے اور مقامات ہیں، شہزادی زینب کبریٰ کا مزار ہے اور جتنے مقامات ہیں اس کو توڑ رہے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو قتل کرنے پہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی ہمارے ناموس کو تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی ہمیں اذیت پہنچانے پر اور ہمارے جو اچھا سلوک ہے اس کو غلط طریقے سے پیش کرنے پہ، اور یہ کہنے پر کہ یہ لوگ تو ویسے ہی دین میں نہیں ہیں اور ویسے ہی یہودی اور غلط مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ یہ عبداللہ بن سبا کی ماننے والے ہیں، اس طریقے سے یہ الزامات اپنی جگہ پر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ایسے ماحول کے اندر اپنی آواز کو بلند نہ کریں اور یہ نہ کہیں کہ دیکھیں ہم صحیح ہیں اور ہم حق پر ہیں، اور تم نے جو یہ کام کیے ہیں اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں جو اسلام کی نگاہ میں بہت سنگین، بہت برے جرائم ہے کہ جس کے بعد انسان کافر بھی ہو جاتا ہے، تو پھر لوگوں کے سامنے حق پر باطل کیسے آئے گا؟ لہذا جس طریقے سے ہم کربلا کی یاد کو تازہ رکھے ہوئے ہیں اس خاطر کہ ہم بتا سکیں کہ اس زمانے میں حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا، اور آج حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اسی طریقے سے ہم جنت البقیع کے انہدام کے واقعے کو بھی اس لیے بار بار ابھارتے ہیں کہ یہ واضح کر سکے جو تم نے کام کیا تھا وہ باطل پر تھا، وہ غلط تھا، اور آج بھی اگر تم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو تو یہ کام آج بھی باطل پر ہے اور یہ غلط کام ہے، اور ہم اب بھی اسی دین پر ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ قرآن کریم نے جو اتحاد کی باتیں کی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک دو مقامات پر تو یہ بہت واضح سی آیت آئی ہے، اس کے علاوہ بھی کئی ساری جگہوں پر یہ کہا گیا کہ انسان بلا وجہ کسی سے جھگڑا نہ کرے، اور پیغمبر اکرم نے بھی جو جنگیں کی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کی ہیں کہ سامنے والے تھے وہ تھے کہ جو کافر تھے اور نہیں مان رہے تھے اسلام کو، بلکہ اس لیے کی ہے کیونکہ وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہو کر مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اگر مسئلہ صرف یہ ہوتا کہ وہ دوسرے دین پر ہیں، اپنے خداؤں کو مانتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور پیغمبر اکرم خدا وحدہ لا شریک کی پرستش کرتے ہیں، اور چونکہ وہ ہمارے خدا کو نہیں مانتے اس لیے ہم حملہ کر رہے ہیں، تو کبھی بھی پیغمبر اکرم نے اس خاطر ان سے جنگ نہیں کی ہے۔ قرآن کریم کی وہ واضح سورہ موجود ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے رسول اللہ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، اگر تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کی ہم عبادت نہیں کرتے، جن کی ہم عبادت کرتے ہو ان کی تم عبادت نہیں کرتے ہو، نہ تم ان کی عبادت کر سکتے ہو جن کی ہم عبادت کرتے ہو، نہ ان کی ہم عبادت کر سکتے جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے تم سے، تلواریں نہیں نکالیں گے۔ تو قرآن کریم کا واضح سا یہ اعلان ہے کہ دین کے معاملے پر اور کسی کا عقیدہ اگر کچھ اور ہے تو اور اس کو اپنے عقیدے پر زندہ رہنا ہے تو ٹھیک ہے، رہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ آیت الکرسی کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی پر جبر نہیں ہے۔
کہ تم کیوں یہودی ہو، کیوں عیسائی ہو، کیوں بت پرست ہو، کیوں ہندو ہو، تم مسلمان ہو جاؤ، اگر نہیں ہوگے تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی. کبھی بھی پیغمبر اکرم نے کام نہیں کیا. اگر پیغمبر اکرم نے جنگیں کی ہیں تو اس خاطر کی ہے کہ وہ حملہ کر رہے تھے مسلمانوں کی جانوں پر، اور جب جان پر بات آ جاتی ہے تو دفاع کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اگر ایسی صورت میں انسان اپنی جان کو نہ بچائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر کافر جیتتے جائیں گے اور اس طریقے سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، قتل ہو جائیں گے سارے مسلمان. چنانچہ ایسے موقع پر پیغمبر اکرم نے تلوار نکالی ہے. اچھا، جن آیتوں میں بار بار یہ پیغام دیا گیا، یہ 2 آیتیں تو آپ نے بیان کر دیں. اس کے علاوہ ایک اور آیت جو سورہ نساء کے اندر آیت نازل ہوئی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. یہ جنگ کے وقت کی صورتحال ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ جب جنگ کرتے کرتے کوئی شخص ایسا آ جائے تمہارے سامنے کہ جو تمہیں سلام کرے، کہے السلام علیکم السلام علیکم. تو سلام کون کرتا ہے؟ مسلمان سلام کرتے ہیں، جو اسلام لائے ہوئے ہوتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں. تو قرآن کریم نے یہ ان لڑنے والے مجاہدوں کو کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. خبردار جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم ابھی بھی کافر ہو اور انہیں قتل کر دو. تمہیں یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ جو تمہیں سلام کرتا ہے اسے تم کافر قرار دو یا یہ کہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے انہیں قتل کر دیا جائے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں تو آج بھی کئی دفعہ پاکستان میں یہ نظر آتی ہے بات کہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جنہیں ہم سلام کرتے ہیں تو وہ سلام کا صحیح طریقے سے جواب نہیں دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں سلام نہیں کیا ہے، کچھ اور کہا ہے. تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ خبردار اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اسے یہ نہ سمجھو کہ وہ مومن نہیں ہے اور کافر ہے اور لہذا اسے قتل کر دیا جائے. دوسری طرف قرآن کریم نے ایک اور آیت نازل ہوئی ہے کہ فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. کہ بشارت ہے ان افراد کے لیے کہ جو لوگوں کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور جو بہترین بات ہوتی ہے اسے قبول کرتے ہیں. لہذا اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دوسروں کی بات ہے انسان اس کو سننے کے لیے تیار نہ ہو. صحیح ہے، اہل سنت عالم دین کوئی بات کہتا ہے اس کی بات سنیں، کوئی وہابی عالم دین بات کہتا ہے اس کی بات سنیں، کوئی شیعہ عالم دین بات کہتا ہے اس کی بات سنیں. بات سننا حرام نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ نامناسب بات ہے کہ کوئی منطقی بات کہے، کوئی اچھی بات کہے اور اس کے باوجود تم قبول نہ کرو. بشارت ہے، قرآن کریم نے کہا فبشر، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو سب کی بات سنتے ہیں اور جن کی بات سب سے بہترین ہوتی ہے اسے قبول کرتے ہیں. تو چاہے کوئی شیعہ بات کر رہا ہو یا سنی بات کر رہا ہو، اگر کوئی اچھی اور منطقی بات کہنے والا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ بات کہنے والا ہے تو اس کی بات کو قبول کرنے کا حکم خود قرآن کریم نے ہمیں دیا ہے. اس کے علاوہ کئی سارے اور نمونے بھی ہیں کہ جو خود قرآن کریم میں ملتے ہیں، احادیث پیغمبر کے اندر ملتے ہیں، ائمہ اطہار السلام کی تعلیمات کے اندر ملتی ہیں کہ بلا وجہ اہل سنت سے دشمنی نہ رکھو. چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم وصلوا في مساجدهم. دیکھو، اگر اہل سنت میں سے کوئی شخص مریض ہو جائے، تمہارا پڑوسی ہو، تمہارا دوست ہو، تو اس کی عیادت کو جاؤ. اہل سنت ہے، اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کی بھی عیادت کو جاؤ. یہ ہمارے ائمہ اطہار السلام کا طریقہ کار. وَاشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ، اور اگر ان کے یہاں سے کوئی جنازہ اٹھتا ہے تو اس کی تشییع جنازہ میں جاؤ. وَصَلُّوا فِي مَسَاجِدِهِمْ، اور ان کی مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھو. اور کیا چاہیے؟ اتنا اتحاد کا درس ہمیں ائمہ اطہار السلام نے دیا ہے، قرآن کریم نے دیا ہے، تو ہم کبھی بھی اختلاف کے انتشار کی بات نہیں کرتے. ہم جو بات بیان کر رہے ہیں اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر. بس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے. اور کئی سارے ہمارے علماء کرام کا بھی طریقہ کار یہ رہا ہے اور یہاں پر رہنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے ہمارے پڑوسی اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، دوست احباب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا خزانہ موجود ہے. ائمہ اطہار السلام کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہے. اب چند ایک واقعات کو ابھی ختم بیان کروں.
آیت اللہ برجردی نے ایک بہت مشہور اہل سنت عالم دین ظاہراً الازہر یونیورسٹی کے پرنسپل تھے، اور آیت اللہ برجردی حوزہ علمیہ کے پرنسپل. تو دو بڑی شخصیات، اہل تشیع کی سب سے بڑی شخصیت، اہل سنت کی سب سے بڑی شخصیت، ان دونوں کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر آیت اللہ برجردی نے شیخ شلتوت کو، جو اہل سنت عالم دین تھے، انہیں کئی سارے تحفے تحائف دیے، اور انہی تحفے تحائف کے اندر کئی ساری کتابیں بھی تھی جو انہوں نے دی. تو تعجب کرتے ہیں شیخ شلتوت کے جو اہل سنت عالم دین ہے کہ کیا شیعوں کے اندر اتنے علمی ذخیرے بھی موجود ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شیعہ جو ہیں وہ صرف مثال کے طور پر اپنے آپ کو مارنے پیٹنے کا نام، یا صرف حسین حسین علی علی کہنے کا نام ہے، اور شیعوں کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے. کیا شیعوں کے اندر اتنی علمی اور حکمت کی باتیں موجود ہیں؟ تو واقعی اہل سنت افراد وہ ہیں کہ جو ہمارے بارے میں وہ سوچ رکھتے ہیں کہ جو شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے ذہنوں میں کیا کچھ بھرا گیا ہے. لہٰذا اپنی اچھی کتابیں نہج البلاغہ ہیں، صحیفہ سجادیہ ہیں، وہ ان کی خدمت میں پیش کی جائیں، یا اسی طریقے سے اور واقعات کی کتابیں ہیں، نصیحت کی کتابیں ہیں، وہ ان کو دی جائیں، تو بہت زیادہ ان کی فکر میں تبدیلی آتی ہے. البتہ یہ آپ کی خدمت میں بات بیان کر دوں کہ سعودی عرب کے اندر نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کو چھاپنے پر پابندی ہے. یعنی سعودی عرب بھی جانتا ہے کہ اگر ہم نے نہج البلاغہ کو چھاپ دیا یا صحیفہ سجادیہ کو چھاپ دیا تو شیعہ کی کتنی بڑی تبلیغ ہو سکتی ہے، جبکہ نہج البلاغہ خود ان کے چوتھے خلیفہ کا کلام ہے. مولانا متقیان کو وہ بھی چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. نہج البلاغہ جو ان کے چوتھے خلیفہ کا کلام ہے وہ بھی چھاپنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ بھی ہمارے ایک استاد نے بات بیان کی کہ ایک اہل سنت بھائی نے ہی خلفائے راشدین کے سارے کلام حکیمانہ کو جمع کیا اور ایک کتاب شائع کی. تو جتنی وہ کتاب شائع کی تھی اس کی آدھی سے زیادہ کتاب جو تھی، گرچہ وہ خلفائے راشدین کے حکیمانہ کلمات پر مشتمل تھی، لیکن آدھی سے زیادہ کتاب وہ مولا کائنات کے کلمات پر مشتمل تھی. اور بہت چھوٹے چھوٹے 2-3-4 صفحے جو ہیں وہ پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ کے کلمات پر مشتمل تھے. تو چھاپی تو انہوں نے خلفائے راشدین کے حکیمانہ کلمات کو کہہ کر تھی، لیکن اس کی وجہ سے شیعت کی تبلیغ ہو رہی تھی. تو اس کے بعد اس کتاب پر بھی پابندی لگا دی کہ خلفائے راشدین کی کتاب بھی نہیں چھاپو، کیونکہ اس سے بھی ہماری توہین ہو رہی ہے. تو ائمہ علیہم السلام علم کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ یہی نہج البلاغہ کی کتاب اور اس کا آخری حصہ بطور خاص اہل سنت کی خدمت میں پیش کیا جائے تو بہت سارے لوگ شیعت سے بدظن جو ہوئے ہیں وہ ان کا بدگمانی دور ہو جائے گی اور شیعت سے قریب ہوں گے. صحیفہ سجادیہ بھی اسی طریقے سے، کیا وہ آل رسول کو، امام زین العابدین کو، کیا کوئی خدا نہ خواستہ کسی غلط عقیدے پر سمجھتے ہیں؟ مانتے ہیں وہ بھی کہ وہ بھی اپنے زمانے کے امام تھے، عابد تھے، زاہد تھے. تو پھر کیوں ان کی دعاؤں کا مجموعہ شائع نہیں کرتے؟ کیا اس کے اندر کوئی ایسی بات موجود ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف ہے؟ نہیں، صرف بات یہ ہے کہ اس سے شیعت کی صحیح ترویج ہوگی، اس سے شیعت کا حقیقی چہرہ جو موجود ہے وہ سامنے آئے گا. لہذا نہیں چاہتے کہ وہ جو شیعت کا حقیقی چہرہ ہے وہ ان کے سامنے آئے، لہذا اس قسم کا کام کرتے ہیں. اسی طریقے کا ایک اور واقعہ آیت اللہ مرشی نجفی کے ساتھ بھی پیش آیا کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے صحیفہ سجادیہ، ایک بہت بڑے اہل سنت عالم دین جو مصر سے تعلق رکھتے تھے، جن کا نام علامہ طنطاوی تھا، طوائے سے علامہ طنطاوی تھا، ان کی خدمت میں صحیفہ سجادیہ پیش کی. تو جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو اس کے بعد آیت اللہ مرشی نجفی کو جواب میں لکھا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ ناانصافی کی ہے کہ آپ کے پاس اتنا بڑا علمی ذخیرہ موجود تھا اور مجھے اس سے محروم رکھا تھا. آپ نے مجھے یہ اتنا بڑا علمی ذخیرہ دینے میں اتنی تاخیر سے کام کیوں لیا؟ اور میں یہ کہتا ہوں اس کلام کو پڑھنے کے بعد جو صحیفہ سجادیہ کے اندر موجود ہے، اس کلام کو پڑھنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کلام وہ ہے کہ جو فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق، جو نہج البلاغہ کے بارے میں بھی ابن ابی الحدید معتزلی کا جملہ ہے کہ یہ کلام وہ ہے جو مخلوق کے کلام سے بالاتر ہے. مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ایسا کلام پیش کر سکے. ہاں یہ ہے کہ یہ خالق کے کلام سے نیچے ہے. تو صحیفہ سجادیہ، نہج البلاغہ، حتی توضیح المسائل ہماری اتنے مہذب طریقے سے لکھی ہوئی کتاب ہے کہ وہ اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ واقعی آپ کے یہاں علماء پیدا ہوئے ہیں، بزرگان پیدا ہوئے ہیں اتنے خوبصورت طریقے سے جنہوں نے مسائل کو سمجھایا ہے. تو کئی ساری ہماری کتابیں ہیں کہ جو اہل سنت کی خدمت پیش کی جائے تو اس سے
بہترین تعارف ہو سکتا ہے. اور صحیح ہے کہ جو وہابی حضرات کام کر رہے ہیں شیعت کے خلاف، حتیٰ اہل سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام جاری رکھیں گے، اور ان کا کام واقعا اتنا زیادہ ہے کہ شاید ہم ان کا عشر بھی نہیں ہے. یہ ایک محقق کی بات ہے. بس اس بات پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ آج دنیا میں جتنی بھی دینی سائٹس چل رہی ہیں تو ہر 2 دینی سائٹس میں سے ایک سائٹ وہابیوں کی ہے. یعنی سارے مسلمان ادیان اور سارے مسلمان مذاہب کی سائٹس ایک طرف اور صرف وہابی حضرات کی سائٹس ایک طرف. اتنی زیادہ انہوں نے ویب سائٹس اور اسی طریقے سے اتنے زیادہ انہوں نے ٹی وی چینلز، اسی طریقے سے اتنی زیادہ انہوں نے کتابیں، رسالے، مجلے شائع کیے ہوئے ہیں. تو بہت زیادہ ضرورت ہمیں رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے کہ آج کی دنیا میں اگر ہمیں کام کرنا ہے تو جو صحیح علمی کام ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں. اور آج الحمدللہ ہمارے پاس میڈیا بہت سارے ذرائع سے موجود ہے، واٹس ایپ موجود ہے، فیس بک موجود ہے، یا سوشل میڈیا دوسرے طریقوں سے ہمارے پاس موجود ہے. ان ذرائع کو بھی استعمال کرتے ہوئے جو ہمارا اصلی چہرہ ہے اور حقیقی شیعت ہے اس کو روشناس کرانے کی کوشش کریں. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں تعلیمات محمد والے محمد کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، قرآن و احادیث معصومین علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. پالنے والے جس طریقے سے ماہ رمضان ہم نے گزارا ہے اور اس سے بہتر انداز میں ہمیں اپنی بندگی کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. پالنے والے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے چاہنے والے ماننے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.